نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک یا رسول اللہ. اپنے ساتھ احترام محترم المقام سرمایہ ملت و اہل سنت استاد الحفاظ جناب قاری عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہ مداریہ اور اس درس کے روح رواں عزت کے طلباء کے لیے بہت بڑی نعمت جناب قاری ماجد صاحب دامت برکاتہ مداریہ اور موقوف علیہ کے لیے جو طلباء اس وقت زیر تعلیم ہیں، یہ آپ کے لیے اعزاز ہے کہ بہت اچھے شدید استاد حافظ شاہ دین صاحب دامت برکاتہ مداریہ بڑے پیار سے پڑھاتے ہیں اور جب بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو مجھے اپنے استاد یاد رکھتے ہیں. ان کا کرتے بیان ہوتا ہے دوران تعلیم، اسی طرح ہی وہ محبت بھی آتی ہے اور اسی طرح درد بھی آتی ہے. یہ آپ جو موقوف علیہ پڑھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے، آپ میں یہ کہہ سکتا ہوں جو کتابی طلباء ہیں یہ ایک عالمی دین بن چکے ہیں. قریب ہے آپ چند سالوں میں بہت بڑی ایک منصب سے فائد ہو جائیں. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جو مستقبل میں آنا ہوتا ہے اس کو جو بعد میں آنے والی چیز ہے نا، جس کا آپ دستار لیں گے، دورہ حدیث کے پاس پڑھیں گے، بعد وہ تحصیل ہوں گے. ماشاءاللہ علیہ کی ایک تصویر ہوتی ہے جو طلباء پڑھتے ہیں یا قافلہ کو پتہ ہے. ماشاءاللہ علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آنے والا اس سے پہلا ہے اس کو بھی شامل کر دینا. آپ حضرات قابل تحسین ہیں، میں نے طلباء کی پہلی دفعہ تقریباً سنی ہے. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پاک کے حفظ کی سعادت بخش رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دین علم سے بھی بیرہ مند فرمائے اور صرف آپ سنا رہے ہیں اور میں دین بھی پڑھنے کی یہ خواہش ہے. اور جو کتابی طالب علم ہے ماشاءاللہ جن میں کچھ ایسے بھی اچھے طلباء نظر آئے ہیں جنہوں نے طلباتی حیاتی تحقیقی لحاظ سے اچھی تقریریں کی ہیں. ایک عالم دین ہمیشہ اپنے شعبے کو سمجھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ بہت اچھی کاوش ہے، بہت اچھی ایک کوشش ہے اور ایک ساتھ اس میں قابل ذکر ہیں کہ جنہوں نے آپ کو تیار کیا. یہ چھوٹا سا جو بھی میرا شاگرد ہے اور اس کو کیا میں کام پکڑ کے پڑھایا کرتا تھا. پتہ نہیں آپ کو اس بات کو پکڑتے ہیں یا نہیں پکڑتے. تو اس سے میں نے اس بات سننے اور پھر ساتھ ساتھ جو سیکھا تھا اس کا علم بھی ان کو دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آج کو حکم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت اچھا موقع دیا ہے کہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور جو ایڈرس کی خدمت کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس کو طلباء تقاریر کرتے ہیں. میں چھوٹا سا تھا، ابھی میں تیسرے سال میں تھا، یعنی تقریباً داخلہ پڑھتا تھا اور اس وقت بھی اسی طرح کی جس کا بسم نور کی ایک ہوئی ہے تقریب اسی طرح ہوا کرتی تھی. اس میں نے تقریر کی تو میرے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعد میں مجھے کہنے لگے آپ نے تقریر تو کی ہے
لیکن اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو آپ یوں ہی بیان کرتے ہیں. میں رکا، میں نے کہا استاد جی اگر میں بیان کر کے آؤں تو اسی میں یہ کیے ہیں کہ آپ میری اصلاح کرتے ہیں. مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ خود تقریریاں نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی جو تقریر پھٹی سے بیٹھتی ہوتی تھی نا، وہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء اور بڑے بڑے اعلیٰ ترین اساتذہ سر نقو ہو کے بیٹھے ہوتے تھے جب آپ جامع کا سروکار فرما رہے ہوتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج آپ تقریر کر رہے ہیں، میں ایک واقعہ بیان کرنے لگا ہوں. کچھ شریف کا موقع تھا تو میں اس وقت ہدایت شریف پڑھتا تھا، ابھی دورہ نہیں پڑھا. صاحب حضرت حسن صاحب بہت بڑے مقرر تھے اس زمانے میں. وہ تشریف لائے تو مجھے کہا میرے بیٹا ادھر آؤ، کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا یہ ہدایت شریف پڑھ رہا ہوں. تو کیا تقریر کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ میں نے کرتا ہوں. میں نے کہا کیسے کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ وہ خشک ہو جاتے ہیں، ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، میں کرتا ہوں پھر تقریر کرتا ہوں. کہنے لگے میری عادت بھی یہی تھی. تو میرے استاد ایک دفعہ مجھے گوبھی کے کھیت میں لے گئے، وہ پھول ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہ سارا مجمع ہے، آپ کے میں یہ لوگ بیٹھے ہیں، تقریر کرو اور یہ سمجھو کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں تقریر کی بڑی جوش و خروش سے پتا تھا اپنے صاحب میں تو گوبھی ہے اور تو ہے کچھ نہیں. اور رات کو جب تھا تو وہ مجھے لے آئے. حضرت حسن صاحب نے یہ مجھے بات بتائی. کہنے لگے بات یہ ہے جب رات کو اجتماع میں گیا نا تو میرے استاد یہ کہنے لگے یہ تو گوبھی ہے، یہاں کوئی آدمی نہیں بیٹھا، یہ سمجھو میں گوبھی میں تقریر کر رہا ہوں. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے کسی قسم کا ڈر نہیں آیا. میں اس جگہ سے شروع ہوا تو انہوں نے ایک بات کی آخر میں کہ اگر مقرر کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ نہ دیکھے کون سی غلطی ہوتی ہے، یہ دیکھے کہ میں نے تقریر کرنی ہے. کوئی وقت ایسا آئے گا کہ آپ اسٹیج کی زینت بن جائیں گے. یہ یادیں ہیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں. تو الحمدللہ میری خوشی کی انتہا ہے کہ جو طلباء نے آج بہت اچھا مظاہرہ کیا اور اس میں رفیق صاحب کو میں محمد بلاتا ہوں اور ان کو انعام دیتا ہوں کیونکہ نماز پڑھوں کو